تیسرا درجہ کیا ہے؟ معاملات. معاملات یعنی دو لوگوں کے بیچ میں ڈیلنگ. جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو سماج خراب ہوتا ہے. یہاں پر یزید نے معاملات خراب کر دیے کہ جو لوگ شرابی تھے، جو لوگ زنا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، ایسے لوگوں کو اس نے شہر کا گورنر اور قاضی بنانا شروع کر دیا. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مسجدیں دینا شروع کر دی کہ تم اس مسجد کے امام ہو گئے. یعنی دین کی بنیاد پر حملہ کرنے لگا. بھئی حضور نے تو فرمایا کہ تم میں جو سب سے اچھا ہوگا وہ امام ہوگا، ہے نا، جو نیک ہوگا، متقی ہوگا. یہی ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. تقوی یعنی جس چیز سے روکا گیا اس کو رک جانا، جس کو کہنا کا کہا گیا اس کو کہہ لینا. جو تمام بری چیزوں سے رکے رہے وہ تقوی والا ہے، تو اس کو کہا گیا. تو یہ جو اسلام کی بنیادی تعلیم تھی، یزید نے اس کو توڑ دیا. اب امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ خط ملا، وہ یہی ملا کہ آپ کے نانا جان نے کہ شریعت میں جو حدود ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے، غلط لوگوں کو انچارج بنایا جا رہا ہے. اب امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھی اور وہ کوفہ کی طرف چل گئے. کیا تعلیم ہے؟ حضور نے فرمایا صحیح حدیث میں، ایمان کے 3 درجے ہیں. کتنے درجے؟ 3. پہلا فرمایا، پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روک دو. فرمایا اگر یہ نہیں ہے، تم اس درجے کے نہیں ہو، تم سے نہیں ہو سکتا، تو دوسرا درجہ ہے کہ کہو، زبان سے کہو، اور اس سے مراد قلم بھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کہو تو کم سے کم. فرمایا اگر تم اس درجے میں بھی نہیں ہو تو تیسرا درجہ ہے، آخری درجہ ہے کہ دل میں جانو کہ یہ غلط ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو حضور نے تربیت کی تھی، جو ٹریننگ دی تھی، وہ یہی ہے کہ کسی غلط کام کو برداشت نہیں کرنا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. چونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے، بس میں ضمناً اس کو بتا کے آگے چلوں گا. تو کچھ کم لوگ جن کا مطالعہ کم ہوتا وہ کہتے ہیں کہ کون جیتا کربلا میں اور کون ہارا. ان بیوقوفوں کو یہ لگتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ معاذ اللہ ہار گئے، اور یزید چونکہ بادشاہ بنا رہا ہے اس لیے وہ جیت گیا. یہ غلط ہے. میں ایسی مثال سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کامیابی کا تصور کیا ہے. یہ مان لیجئے مسجد ہے اور سامنے 4 شیر آ رہے ہیں، اور اب شیر جب اندر آئیں گے تو سب کو نقصان پہنچائیں گے. اب اس میں 3 نوجوان گئے، سامنے گئے، کہا ہمارا مقصد جو ہے مسجد میں جو ہمارے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں ان کو بچانا ہمارا مقصد ہے. ٹھیک ہے. وہ گئے، شیر سے لڑائی کی، شہید ہو گئے، لیکن شیر بھاگ گیا. شیر مرا نہیں، شیر بھاگ گیا، لیکن ان 3 نوجوانوں کو شہید کر کے تو وہ 3 بچے کامیاب ہوئے کہ فیل ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے نا، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی تھا کہ اپنے بھائیوں کی جان کو بچانا. اب کوئی بولے جی وہ تو فیل ہو گئے تو وہ بیوقوف ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تو کامیاب ہو گئے، کیونکہ جب یزید کے اس نظام کو انہوں نے چیلنج کیا، اس کے بعد لوگوں کو پتا لگا کہ یزید کتنا برا شخص ہے، اور یزید کی خاندان نہیں چلا، پھر وہ مر گیا پاگل ہو کر. ایک روایت میں کہ کوڑ ہو کر، ایک روایت میں ہے کہ پاگل کتے کے کاٹے نے جانے سے پاگل ہو کر مرا، اور یزید کا خاندان نہیں چلا. لوگوں نے یزید کو چھوڑ دیا اور نیک لوگوں کو اپنا پیشوا بنایا. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی منزل اور مقصد یہی تھی کہ میرے جو نانا جان کی دین ہے اور شریعت ہے، لوگ اس کی حفاظت کریں اور لوگ اس پہ عمل کریں. اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کامیاب ہو گئے. امام حسین رضی اللہ عنہ حدیث، فقہ، تاریخ، تفسیر، ان سب کے امام تھے. طریقت کے بھی امام، اہل بیت کے بھی امام.
ہمارے نوجوان بچے اور ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ہم سب ان سے، لیکن ہم نے علم حاصل کیا، پڑھیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام میں جو ان سے سینئر تھے ان سے حدیث سماعت کی، ان سے فقہ کو سیکھا۔ ہمارے نوجوان بچے سال میں ایک بار نام لے لیتے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی سوانح اور سیرت کو ہی نہیں جانتے ہیں، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، میں ان کے سامنے غلط ہو رہا ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں محرم عاشورہ جو نام ہے وہ چند رسومات کا نام ہے، نا۔ ابھی مجھ سے قبل مفتی صاحب آپ کو آج کے دن کی اہمیت بتا رہے تھے۔ آج کا جو دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا اہم دن ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ بعض روایتیں جو کہ ضعیف ہیں اس میں بعض اسرائیلی ہیں لیکن وہ انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے قبول ہیں۔ آج ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، آج ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ اس سمے تو امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آج کا جو دن ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا اہم دن ہے۔ اسی اہم دن میں اللہ نے اپنے محبوب کی آل کو شہادت بخشی ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا لوگوں کو کہ وہ آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے کہ ان لوگ آج کے دن یہ 10 محرم عاشورہ کے روز کیوں روزہ رکھتے ہیں یہودی لوگ؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون سے جو چھٹکارا ملا تھا وہ آج ہی کے دن، اسی لیے ان لوگ شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں آج 10 محرم کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا زیادہ حق ہے روزہ رکھنے کا کیونکہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے، لیکن میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا، کہا میں اگلے سال رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ مشابہت نہ ہو۔ حضور کی حدیث ہے من تشبہ بقومہ فہو منہم، رواہ ابو داؤد، جو جس کی مشابہت کرے گا اس کے ساتھ اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور حضور نے ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا صحیح مسلم کی کہ جو آج کے دن روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہاں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ نہیں ہیں، جھوٹ، فریب، دجل، دھوکہ، یہ نہیں، چھوٹے والے گناہ ہوتے ہیں۔ نفلی روزہ ہے، کوئی روکنا ضروری نہیں ہے۔ جو نہ رکھے اور جو لوگ نہیں ہیں وہ آج کے دن امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سبیل ضرور لگائیں۔ یہ سبیل کیوں لگاتے ہیں؟ کوئی آپ سے پوچھے پانی شربت کیوں پلاتے ہیں تو آپ جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے گاؤں آتی میں بچپنے سے کرتے ہوئے دیکھا اس لیے کرتے ہیں، لیکن یہ جواب تو صحیح جواب نہیں ہے نا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے دن جو لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں، جو لوگ سبیل لگاتے ہیں شربت کا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ان کے لیے کنواں کھدواؤ، یعنی لوگ جب اس کنویں سے پانی پیئیں گے تو تمہاری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایک سوال ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ تو شہیدوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو جنت کے اونچے مقام پر ہیں، تو ان کو ثواب کہاں کو پہنچاتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی پھر سوال اٹھا ہے کہ نہیں؟ جواب سنیے۔ ایک بادشاہ ہے، بہت اس کے پاس دولت سب کچھ ہے، اور ہم لوگ غریب مالی ہیں، گلاب کا پھول لے کے پہنچ گئے، بادشاہ یہ ہم گلاب کا پھول لے کر آئے ہیں۔ بادشاہ کو ضرورت ہے، اس کے پاس تو پورے باغیچے ہیں، لیکن وہ جب گلاب کا پھول دیں تو کس کا فائدہ ہوگا؟ کہ بادشاہ کی ہم پہ نظر کرم ہو جائے تو ہمارا کام۔ تو دراصل ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن بیڑا ہمارا پار ہو جاتا ہے۔
ہماری ان فاتحہ کی، ان محفلوں کی، ان ایصال ثواب کو ان کو ضرورت نہیں ہے۔ حضور نے جن کے لیے خوشخبری دے دی کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پوری امت میں کوئی فاتحہ میں ان کا نام نہ لے وہ محتاج نہیں ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا، غلامی کا اظہار کرے گا، اس کی اپنی کامیابی ہو جائے گی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فلسفہ ایسا فلسفہ ہے جو میں آج تک سمجھ نہیں پایا ہوں، اور اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ بالکل صحیح حدیث امام طبرانی نے اوسط میں نقل فرمایا ہے، امام حاکم نے مستدرک میں نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے، اور بارش کا فرشتہ حاضر ہوا ہے۔ کس کا فرشتہ؟ ہوا پہ اللہ نے فرشتے متعین کیے ہیں، بارش پہ، جنگلات میں، پہاڑوں پہ بارش کا فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ حضور نے اجازت دی، اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ دروازے کو دیکھتے رہیے کہ کوئی اندر نہ آئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما ہو گئی۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ بالکل صحیح روایت۔ حضور نے ان کو سونگھا، ان کو چوما، پیار کیا۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے عرض کیا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں اس سے۔ فرشتے نے عرض کیا آپ کے امتی، آپ کے لوگ ان کو شہید کر دیں گے، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ بالکل صحیح حدیث، 11 حدیث ایک ہی بتا رہا ہوں اس موضوع پر۔ وہ فرشتہ گیا اور کرب و بلا کی مٹی لایا اور حضور کو دے دیا۔ حضور نے اس مٹی کو لیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیا، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جس دن یہ مٹی لال ہو جائے گی اس دن سمجھ لینا امام حسین شہید ہو گئے۔ اب یہاں 3 نقطوں پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا، فرشتے کو کیسے معلوم کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کون شہید کرے گا اور کہاں کرے گا؟ بتائیے، سوال ہے کہ نہیں؟ سمپل آنسر، اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ تو جب فرشتے کو اتنا علم ہے کہ کون کہاں شہید ہوگا اور کون کرے گا، تو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کو کتنا علم دیا گیا ہوگا؟ دوسرا، حضور علیہ السلام نے وہ مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ہی کیوں دی؟ باقی تو بھی امہات تھی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا 61 ہجری میں، تمام امہات المومنین جو ہے وہ وصال فرما چکی تھی، صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی، اور وہ دیکھتی۔ اور جس دن ہوا، صحیح روایت میں طبرانی میں ہے کہ حضور علیہ السلام خواب میں تشریف فرما ہوئے، اور ان کے داڑھی مبارک پر ریت تھی اور ان کے چہرے سے غم کا اظہار تھا، اور کہا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں بالکل صحیح ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ دجلہ کے بغل سے، ندی کے بغل سے گزر رہے ہیں، مٹی اٹھائی اور فرمایا اپنے ساتھیوں کو میرا بیٹا یہیں شہید کیا جائے گا۔ اب یہاں فلسفہ ہے، یہ بات صحابہ اکرام کو معلوم تھی یہ بات کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور کہاں شہید کیا جائے گا؟ کربلا میں۔ بالکل صحیح حدیث میں نام لے کر حضرت علی نے فرمایا اس جگہ کیا جائے گا۔ تو کیا یہ بات حضرت امام حسین کو نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی کہ نہیں؟ تو جب وہ جا رہے تھے کوفہ تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہیں کربلا ہے؟ اس کو بولتے ہیں رضا کا مقام، کہ جب تک انعام مل رہا ہے، انعامات مل رہے ہیں اور آپ کو ترقی مل رہی ہے، آپ بڑے خوش ہیں، لیکن تھوڑی سی امتحان ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم کمپلین کرنے لگتے ہیں، اللہ ہم بڑے پریشانی سے ہم کو نکال دے۔ اہل بیت کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس حال میں رکھ کے وہ راضی ہوتے ہیں کہ میرا رب یہ چاہتا ہے ہم اسی میں راضی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ چیز میرے لیے متعین کر دی گئی ہے اور میرے رب کی طرف سے یہ ہے، اور میرے نانا جان نے جب یہ بتا دیا ہے اب اس میں اف نہیں کرنا۔ وہ راضی ہو گئے اور وہ راضی ہو کر گئے تھے۔
اب یہاں پر ایک تعلیم اور ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے. اگلے دن 10 محرم الحرام عاشورے کا روز ہے. 9 کا دن نکل چکا ہے اور رات آ گئی. اسلام میں رات پہلے آتی ہے معلوم ہے. آج جو رات آئے گی وہ 11ویں کی رات ہوگی. تو 9 کا دن گزر کے جب رات آئی 10ویں آئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کیا کہا؟ بڑا مشہور خطبہ ہے. امام ابن اسیر نے کامل میں نقل فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں تم میں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ. ان کو معلوم تھا کہ شہادت تو میری ہے اور میں تم کو رات کو یہ کہہ رہا ہوں جانے کو کہ تم اگر دن میں جاتے تو تم کو شرم آتی کہ مخالفین تم کو دیکھتے, تم ان سے کیسے آنکھیں ملاتے. اس لیے میں رات میں تمہارے لیے گنجائش نکال رہا ہوں. یہاں پھر امام حسین رضی اللہ عنہ سے دین کی تعلیم مل رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے سہولت پیدا کرو, ان کی غلطیاں مت ڈھونڈو, ان کو مشکلوں میں مت ڈالو, ان کے لیے آسانی پیدا کرو. تو امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ کہا اس عشق کی جام کو صرف آپ نے نہیں پیا ہے, ہم نے بھی وہ جام پیا ہے. آپ اپنے نانا جان کی شریعت کے واسطے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی واسطے جو یہاں ہیں, تو ہم ایسے نہیں ہیں بے وفا کہ ہم چلے جائیں گے, ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے اور وہ لوگ ان کے ساتھ رہے. اب یہاں پر ایک اور بات ہے. کچھ کم علم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی لڑائی تھی, پولیٹیکل لڑائی تھی. اس پہ ایک سوال ہے, کیا کوئی جنگ کے میدان میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے جاتا ہے؟ بھائی اگر آپ ہی کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو سیف جگہ کر کے خود جاتے ہیں. پانی برسات آ جائے, جنگلی جانور آ جائے, بچوں کو بیویوں کو اندر کر کے میں جاؤں گا سانپ سے لڑنے, ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پریوار والوں کو گھر چھوڑ کر نہیں گئے, کیونکہ یہ سیاست اور اقتدار کی جنگ نہیں تھی, یہ تحفظ شریعت کی جنگ تھی. جہاں پر شریعت کو تحفظ کرنا تھا. یہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا, جو یزید کی لشکر تھی وہ بھی نماز پڑھتا تھا, یہ یاد رکھیے گا. وہ لوگ بھی قرآن مجید کو مانتے تھے. کس چیز کو نہیں مانتے تھے پھر وہ لوگ کوئی غیر نہیں تھے, وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے. لیکن پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے کیوں حملہ کیا؟ کیونکہ وہ نظام مصطفیٰ کے دشمن تھے. کس کے دشمن تھے؟ نظام مصطفیٰ. نماز قائم کرو, اچھے لوگوں کو اپنا پیشوا بناؤ, اچھے لوگوں کو اپنا رہنما بناؤ, نیک لوگوں کو اپنا رہنما بناؤ, خواتین کی عزت دو. یہ جو نظام مصطفیٰ ہے, وقت پر زکوٰۃ دو, شراب سے دور رہو. اس نظام کو یزید نے توڑ دیا تھا. اپنے چمڑے کی زبان سے تو وہ نام لیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, لیکن اللہ کے جو محبوب ہیں ان کی لائی ہوئی شریعت کا مرڈر کر چکا تھا, ہر چیز پر حملہ کیا تھا. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جو یزیدیت کو ختم کیا, وہ یزیدیت اگر ختم نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کی ایک مثال دوں گا, اشارے میں سمجھ جائیے. کسی ملک میں کوئی سیاسی پارٹی آتی ہے اور اس کا جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ بادشاہ ہو, پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ ہو, وہ کوئی پالیسی نافذ کرتا ہے. تو بھائی لوگ پسند کریں نہ کریں, وہ تو پالیسی نافذ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ مثال دیکھ لیجئے, اکبر نے اپنے زمانے میں کس چیز کو نافذ کیا بتائیے؟ دین الہی کو. بادشاہ تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت امام احمد سرہندی رحمہ اللہ اجمعین. اگر ان لوگوں نے مقابلہ نہیں کیا ہوتا تو پورے ہندوستان میں کیا پھیل گیا ہوتا؟ دین الہی, ایک نیا مذہب. اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ نے اگر یزید کا مقابلہ نہیں کیا ہوتا تو آج تک ایسے ہی شرابی لوگ, کبابی لوگ, زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ, ظالم لوگ, عورتوں پہ ظلم کرنے والے لوگ مسلمانوں کے بادشاہ بنتے, اقتدار میں آتے, پیشوا بنتے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدیت کو جڑ سے کاٹ دیا اور نوجوانوں کو اور تا قیامت مسلمانوں کو یہ جذبہ دیا ہے کہ دیکھو میرے نانا جان کی شریعت کے لیے اپنا آرام اور چین نہ لینا. اگر وہ چاہتے مدینہ شریف میں رہتے, ہر مہینے ان کے پاس تحفہ آتا تھا, معلوم ہے آپ کو, جو
کہ بھائی لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ ان کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا قربانی دی تھی کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں، میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو گروہ کے بیچ میں صلح کروائے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو چھوڑا اور چھوڑ کے نہیں دیتے، کیا فرمایا؟ کہا عربوں کے سر میرے ہاتھوں میں ہیں، اگر میں یہ قربانی نہ دوں اپنی خلافت کی تو مسلمان سے لڑیں گے اور وہ لڑیں گے، کٹیں گے، مجھے منظور نہیں کہ میرے نانا جان کے لوگ امتی کٹیں اور بٹیں۔ انہوں نے قربانی دی تو امام حسین رضی اللہ عنہ تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ آئے، انہوں نے بھی کہا کہ جو شریعت ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے مدینہ شریف آئے اور پھر مدینہ شریف میں میٹنگ کر وہ واپس گئے کوفہ میں، کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کو بلایا خط لکھ کر کہ آپ آئیے۔ آپ یزید کون سے شہر میں تھا اس وقت؟ کم سے کم 20-25 سال سے شہدائے کربلا کی محفل ہو رہی ہوگی۔ اس سمے یزید کون سے شہر میں تھا معلوم ہونا چاہیے، ورلڈ میپ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں پڑھاتا ہوں بی اے ایم اے کے بچوں کو، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم ان کو دنیا کا نقشہ دے دیتے ہیں، بولتے ہیں دکھاؤ کوفہ کہاں ہے، نہیں دکھا پاتے، دکھاؤ فلسطین کا ہے، نہیں دکھا پاتے، دکھاؤ بیت المقدس کا ہے، نہیں دکھا پاتے۔ یہ ہمارے بچے کون سی دنیا میں جی رہے ہیں جب ان کو جن سے محبت کرتے ان کے بارے میں نہیں معلوم، ان کے والدین کے بارے میں نہیں معلوم، وہ کس راستے سے سفر کر کے گئے یہ نہیں معلوم، یہ ہم زندگی جی رہے ہیں۔ یزید اس سمے دمشق میں تھا، شام کی راجدھانی جس کو انگلش میں ڈیمسکس کہتے ہیں، وہاں پر تھا، کیونکہ بنو امیہ کی خلافت وہیں پر قائم ہو چکی تھی، یزید وہاں پہ رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے کمانڈر کو بھیجا۔ آخر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے کس چیز کو سمجھا؟ بھئی آپ سے کوئی پوچھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی پوچھے گا نا کہ آپ پچھلے 15 سال سے 10 دن کے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، 2 لائن میں بتائیے۔ کہا وہ سنا ہے آپ نے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ جب جنگ کے میدان میں جانے والے تھے اس سے پہلے غسل کیا، سنا، خوشبو لگایا، نماز پڑھی۔ تو ایک تعلیم پتہ لگا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، کون سی؟ دل کی، تو سمجھ جائیے وہ حسینی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے وہ نماز وقت پر پڑھتا ہے، سامنے دشمن ہے، جنگ کا میدان ہے، نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے نوجوان بچوں کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہے؟ اب یہاں پر ایک بات آ سکتی ہے، حضور نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو تم جنت میں ان کے ساتھ رہو گے۔ تو آپ کہہ دیجئے ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، بالکل، ہم اس پہ کوئی انکار نہیں کر رہے۔ آپ امام حسین سے محبت تو کر رہے ہیں اور اس کا ضرور فائدہ ملے گا، لیکن امام حسین کے مشن کو آپ کامیاب نہیں کر رہے ہیں۔ مشن کیا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا؟ شریعت محمدی کا تحفظ اور فروغ، حضور کی شریعت کا تحفظ ہونا اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مشن تھا۔ اگر آپ صرف ان سے محبت کا دم بھر رہے ہیں اور ان کی تعلیمات کو نہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں نہ عمل کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ امام حسین کے مشن کو ناکامیاب کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کے میدان کے اصول کو سیکھا، رول کو سیکھا۔ ہمارے بچے 10th کے بعد آگے پڑھائی نہیں کرتے ہیں۔ سچر کمیٹی رپورٹ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ It says the most backward community in India from religious perspective is Muslim community. Maximum dropout in Muslim community. 10ویں جماعت کے بعد سب سے کم اگر کسی مذہب کے لوگ آگے کی تعلیم لیتے ہیں تو وہ مسلم قوم ہے۔ یہ کون بول رہی ہے؟ انڈیا کی جو بھارت سرکار نے کمیٹی بنائی تھی سچر کمیٹی، اس میں یہ کہا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟
جہاں قرآن مجید نازل ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق سے، جہاں پر پہلی آیت ہی پڑھنے کے اوپر اور اللہ کے نسبت کے اوپر ہے، اس قوم کے ماننے والے اب آگے بڑھنے کی خواہش نہیں کر رہے. کیوں؟ مان لیجیے آپ کی بچی ہے، شادی ہوگی نا، اس کی شادی ہو گئی، حاملہ بھی ہوگی ماشاءاللہ، پتہ لگا ایک بھی مسلم لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. اب ڈیلیوری کرانے کے لیے ڈھونڈیے کسی مسلم ڈاکٹر کو، پتہ لگا کوئی مسلم لیڈی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. بھائی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری مثال دیتا ہوں. 2020 میں کووڈ ایک بیماری آئی تھی، معلوم ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہوگا. دنیا میں 51 مسلم کنٹری ہیں. کتنے؟ 51. ایک بھی مسلم ملک نے کووڈ کا ٹیکہ ایجاد نہیں کیا تھا. امریکہ نے کیا، فرانس نے، رشیا نے، انگلینڈ نے، مسلم ممالک نے ان سے لے لیا، صرف پیسہ دے کر ہم کو لگوانا ہے. اس سے دوسری مثال دیتا ہوں. آپ جہاں بیٹھے ہوئے اس مسجد میں، چاروں طرف آنکھ گھمائیے، آپ کا موبائل، پنکھا، ٹیوب لائٹ، مائک، گھڑی، ان میں سے کتنوں کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے بھائی؟ لیکن اس حدیث شریف سے 2-3 سوال قائم ہوئے. ایک سوال یہ قائم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا. تو جب وہ سب کچھ جاننے والا ہے تو وہ فرشتوں سے سوال کیوں کر رہا ہے؟ فرشتوں کیا خبر لے کر آئے ہو؟ ایک سوال ہوا کہ نہیں؟ اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ کا عقیدہ غلط ہوا تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے. ہم سب کا عقیدہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ہم عقیدہ ہے نا، ہم اللہ کے تمام نام پر، صفات پر ہمارا ایمان ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے، سب چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اب اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کو علم نہ تھا تو آپ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ عقیدے کا معاملہ ہے. لہذا عقیدہ ایک دم درست ہونا چاہیے. قرآن مجید میں دیکھیے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کرنے کا ذکر بتایا ہے، فرمایا ہے، اس سے پہلے اور اس کے ساتھ میں قید لگائی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. یعنی اچھے کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہیں جب آپ ایمان کی حالت میں، صحیح عقیدے کی حالت میں کریں گے. تو اب یہاں ایک سوال ہوا کہ بہت سے غیر مسلم وہ بھی تو اچھے کام کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے وہ بھی ہیں، مزدوروں کی مدد کرتے وہ بھی ہیں، تو کیا ان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا؟ یقیناً ملے گا، لیکن اسی دنیا میں ملے گا. صرف ایمان والے ہیں جن کو اچھے کام کرنے کا فائدہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں تو ہمارا صحیح عقیدے پر رہنا اور اسی صحیح عقیدے پر خاتمہ ہونا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ کو جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، پھر وہ کیوں سوال کر رہا ہے؟ جواب موجود ہے. امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں صحیح مسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کیا عرض کیا؟ اللہ ان کو زمین پر کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ زمین پر جا کر فساد کریں گے. اور یہاں ان سے مراد ان کی اولاد ہے. عربی میں قاعدہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ مخاطب کوئی اور ہوتا ہے اور مراد کوئی اور ہوتا ہے، مستفصیل میں نہیں جائیں گے. یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کو تو زمین پر کیوں بھیج رہا ہے؟ ان کی اولاد تو زمین پر کیا کرے گی؟ فساد کرے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بتائیے، حافظ صاحب لوگ کون بیٹھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. تعالیٰ مجھے کیا حافظ صاحب نے بتایا کہ جو جس چیز کا مجھے علم ہے اس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. اب جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کیوں سوال کرتا ہے؟ کیونکہ کئی بار سوال کیا جاتا ہے یاد دلانے کے لیے.
مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا میں بھڑوچ جا رہا ہوں, میں نے کہا میرے لیے بھڑوچ سے حلوہ لے کے آئیے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ شام کو بھڑوچ جا کر شام کو آ گئے. میں نے آپ سے پوچھا بھڑوچ سے آ گئے کیا آپ؟ ارے بھائی آ گئے تبھی تو سامنے ہے. تو میرے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حلوہ لائے کہ نہیں. دوسری مثال, آپ کا پین آپ کے جیب میں ہے اور آپ پوری دنیا کہاں گیا میرا پین, میرا کہاں گیا. میں نے سوال کیا اور آپ کے جیب میں کیا ہے؟ میں کر تو رہا ہوں سوال, لیکن مقصد کیا ہے؟ متوجہ کرنا, آپ کے دھیان کو ادھر لگانا. تیسری مثال قرآن مجید سے. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے نا قرآن مجید میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنے ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا. اللہ تعالیٰ کو علم تھا, معلوم تھا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ وہاں دلانا چاہ رہے تھے, دھیان وہاں دلانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے, چھڑی ہے, اس کا استعمال کر کے یہ فرعون کے جادوگروں کا جادو کاٹ دو. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ بظاہر سوال ہو رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ توجہ دلانا. اسی طرح اب جب فرشتوں سے سوال ہو رہا ہے فرشتوں کیا خبر لے کر آئے ہو, تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس دن تم نے کہا تھا اے اللہ ان کو زمین پر کیوں بھیج رہا ہے, یہ جا کر فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس دن بھی علم تھا کہ میرے یہ بندے جا کر اچھے کام بھی کریں گے زمین پر. اب فرشتوں کو یاد دلا رہا ہے وہ سوال کر کے کہ دیکھو تم نے اس دن سوال کیا تھا اور میں نے اس دن فرمایا تھا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تجھے معلوم نہیں ہے. اس تمہیدی گفتگو کا مطلب یہ ہے دین کو سمجھنے کے لیے اصول کا جاننا ضروری ہے. اگر بظاہر معنی لیں گے آپ تو آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حب للہ, جو لوگ ایمان لائے وہ تو اللہ ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہم لوگ آج عاشورے کے روز؟ ایک سوال اگر ذہن میں آئے کہ کیوں آج سب لوگ صبح صبح اٹھ کر تیار ہو کر یہاں آئے, تو کسی نے جواب یہ دیا کہ ہم نے حدیث شریف سنی, امام بیہقی نے نقل کیا اس کو خصائص میں, اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ضعیف سند سے, جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو. حضور نے حکم فرمایا, پہلا فرمایا قرآن مجید. کیا ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا علم ہے؟ یہ ہم کو دیکھنا ہے. کیا ان کو معلوم ہے قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں, کتنی مکی ہیں, کتنی مدنی ہیں, کون سی سورت کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے؟ یہ ہم کو دیکھنا ہے. اگر ہمارے بچوں کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا. ان کو اسکول تم نے بھیجا, انگریزی اور گجراتی سکھایا تم نے, ان کو بہترین موبائل خرید کے تم نے دیا, سب کچھ سکھایا, کیا نہیں سکھایا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرنا نہیں سکھایا. فرمایا اپنی اولاد کو قرآن شریف کا علم دو. دوسرا فرمایا اپنی اولاد کو میرے متعلق علم دو, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. ہم میں سے کتنے کے بچوں کو معلوم ہے حضور اس دنیا میں کہاں تشریف لائے, کتنی عمر شریف میں عقد ہوا, ان کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں کتنی تھی, کب ہجرت فرمائی؟ اگر ان کو نہیں معلوم ہے تو آپ سوچئے, اپنے کاروبار کو آدھے گھنٹے کے لیے بند کر کے گلاس میں پانی پی کر سوچئے ہم اگلی نسل کیسی تیار کر رہے ہیں. تیسرا فرمایا حضور علیہ السلام نے میرے اہل بیت کے متعلق علم دو اپنے بچوں کو. کیا ہم نے اپنے بچوں کو اہل بیت کے متعلق بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو بتائیے ان بچوں کو ٹائم پر ٹیکہ ہم لگواتے ہیں, ویکسین ہم لگواتے ہیں, اسکول کی فیس ہم بھرتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن کیا اسلام کا علم نہیں دینا چاہیے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. درود شریف پڑھیں. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم.
اب خاموشی سے سنیں, آواز نہ کریں بچے. دیکھیں میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں, تو مجھے اصل میں درس تبھی میں دے پاتا ہوں, لیکچر تبھی دے پاتا ہوں جب خاموش ہو. جو بچہ کلاس میں شور کرتا ہے میں اس کو نکالتا نہیں ہوں, بولتا ہوں بھائی آپ پہلے بات کر لو پھر میں پڑھاؤں گا. کیونکہ جب کوئی کچھ کہہ رہا ہو اور آپ بات کریں تو پھر مزہ نہیں آتا ہے, اس کی توجہ چلی جاتی ہے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صاحب کا جواب یہ آ سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق علم دو اپنی اولاد کو, تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے اہل بیت میں ہیں, حال میں ہیں, اس لیے ان کے متعلق ہم علم حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے. بالکل صحیح جواب. کسی نے کہا جی ہم نے سنا امام سفیان ثوری کا قول جس کو امام احمد نے زہد میں نقل فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا, اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے, اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے, وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کسی نے کہا ہم اس محفل میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوگا اور یہاں پھر رحمتوں کا نزول ہوگا, کیونکہ وہ نیک صالح تھے. لہٰذا میں اس محفل میں اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے حاضر ہوں. بالکل صحیح جواب. کسی نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم کس سے دوستی کرتے ہو اس کا بڑا خیال رکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے, تم کس سے دوستی کرتے ہو اس کا بڑا خیال رکھو کہ تمہارا ایمان, تمہارا دین تمہارے دوست کے ایمان اور دین سے متاثر ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر سب اہل بیت کے محبت کرنے والے آئے ہیں, تو میں آیا ہوں کہ میری ان سے دوستی ہو جائے اور میرا بھی بیڑا پار ہو جائے. یہ جواب بھی درست ہے. تو یہاں اس محفل میں آ کر بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن ایک سوال ہے, جب ہم اس محفل سے واپس جائیں تو ہمارے علم میں کتنا اضافہ ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور میری گفتگو اسی نحس پہ ہوگی. حضور نے فرمایا الدین النصیحہ, رواہ مسلم. دین اچھی بات بتا دینے کا نام ہے, دین خیر خواہی کا نام ہے. تو آج ہم اب تقریر کی, گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں. کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1446. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے کہوں آپ کی عمر کیا ہے, آپ نے کہا 30 سال. تو اس کا مطلب ہے اس دنیا میں آپ کو آئے ہوئے 30 سال ہو گئے, یہی نا مطلب. میں نے کہا مجھے 10 کلو مرچ دیجئے, تو آپ نے 10 کلو کا بٹا رکھا اور تولا, تو یہ 10 کلو اس وزن کے برابر ہے, یہی ہے نا بھائی. تو یہ 1446 کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھے ایک مسجد میں کہیں ڈیٹ بھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے, 1446 ہجری ایئر. واٹ ڈز اٹ مین؟ تو سمجھ لیجئے, کیونکہ جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا آپ کو شہادت سمجھ میں نہیں آئے گی. مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس محفل سے جائیں تو آپ کا دل اور دماغ دونوں میں بتی جلے, صرف دل میں نہیں دماغ میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کون سے شہر میں تشریف لائے؟ مکہ شریف میں, صحیح ہے. اور اس شہر میں تشریف لانے کے بعد کتنے سال تک وہاں رہے اور نبوت کا اعلان کتنے سال میں فرمایا؟ 40 سال میں. کتنے سال میں نبوت کا اعلان فرمایا؟ یاد رکھیں حضور نبی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی تھے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند سے حدیث نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے نبی تھے, لیکن 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کیا. کون سے شہر میں؟ مکہ شہر میں, مکہ شریف میں. اس کے بعد وہاں پر 13 سال اور رہے نبوت کے اعلان کے بعد. 40 میں 13 جوڑ دیے تو کتنا ہوا؟ 53. 53 ایئرس کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف آ گئے. یہ جو سفر تھا جو مکہ شریف سے حضور مدینہ شریف آئے, اس کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ریفرنس ابتدا مانی جاتی ہے. تو
جب ہم کہتے ہیں کہ 1446 ہجری چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سال جس سال اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے، اس گھٹنا کو ہوئے، اس واقعے کو ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 1446۔ حضور مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں کتنے سال رہے؟ 10 سال اور 53 میں 10 سال جب جوڑ دیے تو کتنے ہو گئے؟ 63 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری سے انتقال فرمائے، وفات پائے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات نا؟ اب جب حضور تشریف لائے مدینہ شریف آنے کے 4 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 4 سال کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے؟ کون تھے ان کے والد؟ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، اور ان کی والدہ کون تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ 4 سال میں 4 ہجری میں پیدائش ہوئی۔ حضور اور 6 سال حیات ظاہری میں رہے۔ میں حیات ظاہری کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آج بھی زندہ ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بھائی سوال ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ جواب موجود ہے، کوئی گھبرانا نہیں ہے، بس بچوں کو بتا رہا ہوں، پڑھنا ہے۔ حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، رواہ بیہقی۔ حضور نے فرمایا تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض ان تقل اجساد الانبیاء، رواہ بیہقی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ تو حضور فرما رہے ہیں تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے ان کو اموات، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم کو اس کا شعور نہیں۔ علم نہیں کہا گیا ہے، شعور نہیں، کیونکہ علم کا مرتبہ شعور کے بعد آتا ہے نا؟ بچے کو دیکھ لیجئے آپ، جب بڑا ہوتا ہے پہلے اس کو میں شعور آتا ہے، تو علم تو چھوڑ دو کہ تم کو اس کی حقیقت کیا ہے، تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ تو شہیدوں کے بارے میں ہے، تو انبیاء علیہم السلام، لیکن یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت بھی ہے۔ اس کا جواب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جب میرا کوئی امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے حضور کے جسم مبارک سے روح مبارک نکلی تھی اور کل نفس ذائقۃ الموت پر عمل ہوا تھا، لیکن اس وقت کم و پیش 1,24,000 صحابہ اکرام میں کسی نے درود و سلام پڑھا ہوگا کہ نہیں؟ کسی نے؟ روح مبارک لوٹا دی گئی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک کائنات میں ایک ایسا لمحہ نہیں ہے کہ حضور پر کوئی درود شریف نہ بھیج رہا ہو۔ صحیح ہے؟ کوئی یہاں نہیں تو کوئی مدینہ شریف نہیں، کوئی بغداد شریف نہیں، کوئی اجمیر شریف نہیں، کوئی بریلی شریف نہیں، کہیں نہ کہیں پوری کائنات میں حضور کے اوپر جب ایک درود شریف ختم ہوتا ہے اس سے پہلے دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا امام بیہقی نے اعلیٰ الدوام، مستقل طور پر روح مبارک لوٹا دی گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام 10 ساڑھے 10 ہجری میں انتقال فرما گئے، اور ان کے انتقال کے ظاہری انتقال کے 6 مہینے کے بعد کس کا انتقال ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ حضور کی تربیت میں، بظاہر صحبت میں، ٹریننگ میں، ٹیچنگ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کتنے سال رہے؟ کم و پیش 5 سال۔ کتنے سال؟ 5 سال۔ لیکن وہ 5 سال میں کیسی ٹریننگ دی گئی، اس کی 2 مثالیں امام اسیر نے الکامل میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ کہا ایک بار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کشتی کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو فرما رہے شاباش حسن، شاباش، ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائی رضی اللہ عنہ،
کہا ابا جان حسن عمر میں بڑے ہیں, آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں, ان کو شاباشی دے رہے ہیں, ان کی ہمت بڑھا رہے ہیں, جبکہ حسین چھوٹے ہیں, ان کو کرنا چاہیے تھا. حضور نے فرمایا اے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو. یہاں جبرائیل موجود ہیں اور وہ حسین کو شاباش کر رہے ہیں, اس لیے میں برابری کے لیے حسن کو شاباش کر رہا ہوں. تو بچپن ہی سے عدل اور انصاف کی تعلیم دی گئی. ایک اور واقعہ جو امام اسیر نے الکامل میں نقل فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں ابھی چھوٹے ہیں, بچپن ہیں, سو رہے ہیں, رات کا وقت ہے, اور حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور پانی لے کر آنے لگے. اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا پانی جو ہے امام حسین نے مانگا پانی. حضور علیہ السلام نے جا کر پہلے امام حسن کو پلایا, پھر امام حسین کے پاس آئے. پھر سیدہ فاطمہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ, ابا جان وہ راستے میں جب آپ پانی لے کے تشریف لا رہے تھے راستے میں پہلے کون تھے؟ حسین. آپ نے ان کو پانی نہ دیا, پہلے پانی لے آ کر حسن کو دیا. حضور نے فرمایا کیونکہ حسن نے پہلے پانی مانگا تھا. بات یہ ہے کہ جس بچوں کے بچپنے میں تعلیم دینے والے معلم کائنات ہوں, عدل اور انصاف کی اس طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہو, اتنی مضبوط ٹریننگ ہو گئی ہو کہ وہ پھر کائنات تک اس کی جو ہے روحانی فضا چلے گی. اسی لیے صحیح روایت میں ہے ایک شخص جس کی عمر زیادہ تھی وہ جب وضو کر رہا تھا تو وضو کرنے کا اس کا طریقہ صحیح نہیں تھا, غلط طریقے سے کر رہا تھا. تو ان لوگوں نے اس کو یہ نہ کہا کیونکہ عمر میں بڑا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, کہا اے شیخ اے بزرگ ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں, آپ دیکھ کر بتائیے کہ ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر امام حسین حسنین کریمین نے یہ بھی تعلیم دی کہ جب کسی کی اصلاح کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے. اب یہاں پر 2-3 سوال ہے کیونکہ مقصد ہے کہ دین کی تعلیم امام حسین کی شہادت سے. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کی تربیت کی نا. سیدہ تو 6 مہینے بعد, بخاری کی مشہور حدیث ہے, حضور نے ان کے کان میں کچھ مسکرایا تو وہ ہنسنے لگی. پہلے غمگین ہوئی جب بتایا کہ میرا جانے کا وقت ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا اس دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کا. پھر کچھ فرمایا تو ہنسنے لگی. پوچھا لوگوں نے آپ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اس دنیا سے تم ہی جو ہے تشریف لے جاؤ گی. تو حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے تشریف لے گئی, رخصت لے گئی. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بچوں کی کیسی تربیت کی, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آتے ہیں 61 ہجری میں. کتنے ہجری میں؟ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان تینوں کی کیپٹل دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینہ شریف. چوتھے خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. انہوں نے دارالحکومت کیپٹل راجدھانی کس کو بنایا؟ کوفہ کو. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شروع کے 3 خلیفہ نے اپنے راجدھانی مدینہ شریف کو رکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خلیفہ دارالحکومت کیا تھی؟ کوفہ. کوفہ کون سے ملک میں ہے؟ عراق میں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد 6 مہینے کون رہا خلیفہ؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حضور کی حدیث ہے میرے بعد 33 سال. کتنے سال؟ 33 ایئرس خلفائے راشدین کا دور رہے گا. اگر آپ شروع کے 4 کو جوڑیں گے 32.5 سال ہوتے ہیں. جب امام حسن کا 6 مہینہ جوڑیں گے تبھی 33 سال ہوتا ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی زہر دیا گیا, وہ شہید ہو گئے. اب 61 ہجری آئی. کون سی ہجری؟ ہجری کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ حضور کو مدینہ شریف آئے ہوئے 61 سال ہو گئے. حضور تو تشریف لے آ گئے, حضور کا 10 ہجری میں شہادت بھی ہو گئی, حضور تشریف بھی لے گئے. 61 ہجری محرم کا مہینہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ پہلا مہینہ. 61 ہجری میں آج ہی کے دن 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. کتنے ہجری میں؟
61. پیدائش کتنے ہجری میں ہے؟ 4. 61 میں 4 نکالے تو 57. 57 شمسی. قمری کریں گے تھوڑا کم آئے گا, 56 آئے گا. تو جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 56 سال کم و بیش. اگر آپ نے اپنے بچوں کو اتنا جتنا میں نے اب تک بتایا ہے بتا دیا تو مجھے لگے گا میرا یہاں آنا کامیاب ہے. اتنا بھی بتا دیا. حضور کا ہجرت فرمانا, امام حسین کی پیدائش, امام حسین کا شہید ہونا, شہید ہوتے وقت ان کی عمر 57 ایئرس تھی. کہاں شہید ہوئے؟ کربلا عراق میں ہے. اب یہاں 2 سوال نوجوان بچوں سے ہے. جب وہ 57 سال کی عمر میں شہید ہوئے تو کیا ان کو کوئی بیماری تھی؟ نہیں تھی. گھوڑے پر بیٹھے تھے, بالکل فٹ تھے فزیکلی, شاریرک طور پر, شدھ ہندی میں کہیں تو جسمانی طور پر بالکل. آج ہمارے نوجوان بچے گٹکا کھا کر نشہ کر کر اپنی جوانی کو ہی بگاڑ لے رہے ہیں اور پھر امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا سچا دعویٰ ہے تو آپ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھیں گے. صحیح بخاری کی حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے, ایک خالی وقت اور ایک اچھی صحت. امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے بعد وہ مدینہ شریف آئے, اور مدینہ شریف سے جب وہ جانے لگے کوفہ, تو کیوں جانے لگے؟ بھائی آپ لوگ 20-30 سال سے محفل کر رہے ہیں, اس سال بھی 9 دن تقریر سنی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ محرم کے تعلق سے. بنیادی سوال کیوں گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں نے کہا میں تو تقریر ایسی کروں گا کہ آپ کو سمجھ میں آئے. کوفہ کے لوگوں نے لیٹر لکھا. کیا لیٹر لکھا؟ اے امام حسین رضی اللہ عنہ, اس سمے ہمارے اوپر حکومت یزید کی ہے. کس کی ہے؟ یزید کی ہے, اور وہ ظلم و ستم کر رہا ہے. آپ آئیے, ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور اس شخص کے ہٹا دیں گے. کیوں ہٹا دیں گے؟ حوالہ سنیے اور حوالہ یاد رکھنا ہے. 3 حوالے دوں گا. حافظ ذہبی تاریخ الاسلام میں, امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں, اور حافظ ابن کثیر البدایہ میں, 3 کتابوں کا حوالہ. کیا لکھتے ہیں؟ یزید شرابی تھا, یزید کبابی تھا, تارک الصلاۃ تھا, نماز نہیں پڑھا کرتا تھا, مرغوں کو لڑا کر اپنے ٹائم پاس کیا کرتا تھا, جو مرغوں کی فائٹ ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرما دیا تھا جب تمہارے اوپر کوئی ایسا شخص ہو جائے جو تم کو اسلام کی بنیادی چیزوں پر عمل کرنے سے روکے, تب تم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے ہو. آپ لوگوں کو مشہور حدیث معلوم ہے کہ نہیں؟ امام بیہقی نے نقل کیا اور امام طبرانی نے نقل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا, اے فرشتہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو, تباہ کر دو. تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. کہا عرض کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ, اس بستی میں سارے لوگ بڑے گناہگار ہیں, غلط کام کرتے ہیں, لیکن تیرا ایک ایسا شخص ہے, بندہ ہے, جو ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے, اپنے حجرے میں رہتا ہے, اپنے کمرے میں رہتا ہے, اور ہر وقت تیری عبادت میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس کے حجرے کو سب سے پہلے پلٹو. غور کیجیے گا, قصہ نہیں حدیث ہے. کیونکہ جب میرے قائم کردہ حدود, جو رول, جو انوشاسن میں نے بنایا ہے, جو قانون میں نے بنایا ہے, لوگ جب اس قانون کو توڑتے ہیں تو اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی ہے. اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اگر کوئی توڑے اور آپ کے دل اور چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئے, آپ کو برا محسوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اس کی بستی کو پہلے پلٹو. اب یہاں پر یزید کا شرابی ہونا, کبابی ہونا, نماز کو چھوڑنا, اور سب سے اہم بات
تین چیزیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، اور ایک ہوتا ہے معاملات. تینوں میں فرق سمجھ لیجئے. عقیدہ آپ کا کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اس کا تعلق دل سے ہے، صحیح ہے نا. عمل آپ کیسے کرتے ہیں، کچھ آپ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے. اب ان میں سے کتنے لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، رات کو نفل پڑھتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں، وہ تو بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے. کتنے لوگ سود لیتے ہیں